گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، کیا سگریٹ پینے کے بعد مجھے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا میں صرف نماز کے لیے یا تلاوت قرآن کے لیے کلی کر لوں؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو ان دو میں سے کوئی کھائے تو ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز استعمال کرنا جس سے منہ میں اسمیل ہو جائے، یہ فرشتوں کے لیے باعث اذیت اور باعث تکلیف ہے۔ وہ نظافت پسند ہیں، صاف ستھرے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ کے پاس لے آتا ہے، یعنی اس کی تلاوت کو، اب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی تلاوت کو قریب سے سنتا ہے تو ان کو اذیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسمیل، خوشبو ہو یا بدبو ہو، یہ فرشتوں تک بھی پہنچتی ہے، یعنی وہ اس کا احساس رکھتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ خوشبو سے اچھا اثر قبول کرتے ہوں گے اور اسمیل سے برا اثر۔ اب اسی پر قیاس کر لیں کہ سگریٹ جو پینے کا عادی ہوتا ہے نا، اس کو تو کوئی فیل ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنا بیٹھا ہوا 3 فٹ دور اس کے منہ سے گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ عادی ہے۔ لیکن جو سامنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے، ان سے ذرا پوچھئے کہ وہ بیچارے کوئی منہ ادھر کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اپنے پاکیزہ منہ سے کلمات نکال کر اور پاکیزہ خوشبو ان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، تو ذرا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ سوچیں، یہ ہم اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں کسی چیز کا کیا اثر قبول کر رہا ہے، یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اگر بعض اوقات سامنے والا غلط ہوتا ہے، آپ کی اچھی بات کا بھی غلط اثر قبول کرے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو واقعی شریعت نے چیزیں منع کی ہیں ان کو استعمال کرنا منع ہوتا ہے۔ تو سگریٹ جو ہے بہت گندی شے ہے، ویسے بھی انسان کو خراب کرتی ہے اور منہ میں اسمیل پیدا کرتی ہے۔ بہرحال اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس بدبو کے ساتھ نماز ادا کرنا مکروہ ہے، تو اس لیے پہلے کلی کر لیں، بلکہ پیسٹ وغیرہ کر لیں، تلاوت قرآن کرنی ہو یا نماز پڑھنی ہو پھر نماز ادا کریں۔